ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، میرے آقا علیہ السلام فرما چونکہ ابتدا صفا سے ہے تو پھر صفا ہے، آگے مروہ ہے تو انتہا مروہ پہ ہے۔ پس جس نے ارادہ کیا بیت اللہ کا یعنی حج کرنے کا، اب اعتمرا یا عمرے کی نیت کی، عمرے کے لیے گیا، پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ چکر لگائے، طواف لگائے ان دونوں کا۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیسز۔ الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو تم ساتھ صبر کے اور نماز کے، بے شک اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور نہ کہو تم ان کے لیے جو قتل کی گئے اللہ کے راستے میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں زندگی اخروی ہے، دنیاوی نہیں ہے، اور وہ اس دنیا سے بہت آگے نفیس اور مضبوط اور خوبصورت اور سکون والی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے، اس کو سمجھ نہیں رکھ سکتے۔ باقی البتہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے ساتھ کسی نہ کسی چیز کے، من الخوف دشمن کا خوف ہوگا، اور بھوک سے، اور مالوں سے کمی میں، اور جانوں میں کمی سے، اور پھلوں میں کمی سے۔ صحابہ کرام پہ آزمائشیں سب سے زیادہ آئیں، غزوہ احزاب دیکھ لیں، تبوک دیکھ لیں، جی جس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، سخت تنگی اور مشکل کا وقت ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے شد البلاء عند اللہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ جو تکلیفیں آئیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ آئیں، پھر جو ان کے قریب، پھر جو ان کے قریب، پھر جو ان کے قریب، ان پہ آئیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیں میرے پیارے پیغمبر صبر کرنے والوں کو، وہ صبر کرنے والے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، دیا بجھ گیا، میرے آقا نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری ماں نے دریافت کیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ تو تکلیف کے لیے ہوتا ہے، فرما مومن کو کانٹا بھی چبھے وہ تکلیف ہے، مصیبت ہے، اس لیے جب لائٹ جائے تو سنت ہے، تو دیے پہ قیاس کر کے سنت ہے تو فوراً پڑھو انا للہ و انا الیہ، بجائے اس کے کہ واپڈا والوں کو گالیاں نکالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ کوئی بھی، اور صرف فوتگی پہ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی مسئلہ ہے اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور فلاں مشین موٹر خراب ہو گئی، جی فلاں چیز خراب ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ یہ مصیبت ہے۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، جب اللہ کے لیے تو ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور ایسے حالات میں کہ جب تکلیفیں آئیں ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ مفہوم اور ترجمہ ہے۔ انا للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، جی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے یعنی لوٹنے والے ہیں۔ لیکن مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ ترجمہ کرتے ہیں ایسے حالات میں ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور پکارتے رہیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ لوگ ان پہ عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے عنایتیں ہیں، ورحمہ، اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں راہ راست پہ چلنے والے۔ اگر اس کا معنی یہ کیا جائے یہ لوگ انہی پہ ہیں
مبارکیں رب کی طرف سے، جی مہربانیاں رب کی طرف سے، فضل رب کی طرف سے، سارے معنی ٹھیک ہے، لیکن عنایتیں اکثر مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ آگے رسالت پر شبہ ثانی کا جواب، کہنے لگے یہ صفا مروہ پہ دوڑنا، یہ صحابہ کرام کر رہے تھے نا، تو کہا یہ دوڑنا یہ تو پہلے دور کی بات ہے، اس پہ تو بت رکھی ہوئی ہے، پھر کیوں چکر لگاتے ہیں؟ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی علامات میں سے ہیں، زمانہ عبادت، مکان عبادت، علامات عبادت، یہ ساری چیزیں۔ اس طرح میں نے پہلے لکھایا کہ دو شخص مرد و عورت انہوں نے زنا کیا، شکل اللہ نے بگاڑ دی، ان کے بت صفا مروہ پہ رکھ دیے، بعد میں اس جگہ کو پاک کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو بت ہوتے تھے اور دوسرے لوگ مشرک عبادت کرتے تھے۔ جواب آیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی علامات میں سے ہے۔ صفا سے مروہ چکر پورا، مروہ سے صفا 2 پورے ہو گئے، صفا سے مروہ 3، اس طرح انتہا مروہ پہ ہوگی۔ آج کے فضائل احکام ان کو جاننا ضروری ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے سمجھدار ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ایک چکر شمار کرتے نہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، میرے آقا علیہ السلام فرما چونکہ ابتدا صفا سے ہے تو پھر صفا ہے، آگے مروہ ہے تو انتہا مروہ پہ ہے۔ پس جس نے ارادہ کیا بیت اللہ کا یعنی حج کرنے کا، اب اعتمرا یا عمرے کی نیت کی، عمرے کے لیے گیا، پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ چکر لگائے، طواف لگائے ان دونوں کا۔ طواف تو گول ہوتا ہے نا، تو اس چکر کو طواف کہا گیا ہے۔ ومن تطوع خیرا، جو خوشی خوشی سے کوئی کام کرے، فرض ہو یا نفل، تو سن لو فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالی شکردان خوب جاننے والا ہے۔ شاکر شکر سے ہے، شکر کہتے ہیں جانور کا تھوڑا سا چارہ کھا کے پھر بھی اسی طرح تر و تازہ رہنا جس طرح بہت کھا کے، اصل اس پہ بولا جاتا ہے۔ پھر جو مخلوق خدا کی طرف نسبت ہو، لئن شکرتم، تو مراد ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب یہی شاکر بولا جائے، یہی شاکر بولا جائے کس پہ؟ اللہ رب العزت پہ، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے شکردان، اللہ پاک شکردان کو جاننے والا ہے، یعنی شکر کرنے والے کو جاننے والا ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالی شکردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ قاضی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس پہ لکھا ہے کہ ایک مرد اور عورت کعبے میں انہوں نے زنا کیا، پتھر بن گئے، صفا مروہ پہ رکھا گیا تاکہ عبرت لوگ حاصل کرے۔ بعد میں اہل جاہلیت تبرک کر انہیں ہاتھ لگاتے تھے کہ یہ کوئی اچھے لوگ تھے، جی، تو اس لیے پھر انہوں نے اعتراض بھی کیا اہل جاہلیت نے کہ پہلے یہاں کہتے تھے شرک ہے اور اب خود چکر شروع کر دیے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، رسالت پر شبہات کا جواب دینے کے بعد زجر برائے اخبار و رہبان، جی بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یہود کے علماء مراد ہے، جو ہم نے اتارا واضح دلائل سے، جی میرے آقا علیہ السلام کی حقانیت، اسلام کی حقانیت تورات میں موجود ہے، اور یہ کتمان کرتے ہیں یہودی، اور ہدایت سے بعد اس کے کہ بیان کر دیا ہم نے اس کو کتاب میں یعنی تورات میں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ پاک ان پہ لعنت کر رہا ہے، اور لعنت کرنے والے لعنت کر رہے ہیں۔ یہ جو لائن ہے اس کو کہتے ہیں فاعل ذی قضا، جیسے تامر کھجوروں والا، لابن دودھ والا، تو لائن سے مراد لعنت کرنے والا نہیں، یعنی لعنتی، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، لعنت کرتے ہیں ان پہ لعنت کرنے والے، یعنی اللہ نے لعنت کی اور جتنے لعنت کرنے والے سب نے کیا۔ یہاں یہ فاعل ذی قضا نہیں ہوگا بلکہ لائن اپنے اصلی معنی میں ہوگا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ۔ حدیث میں ایک جگہ آتا ہے 2 شخص لاعنان ہے، وہاں یہ لائن
فاعل زی قضا ہے کہ وہ لانتی ہیں خود، جی وہ کیا ہے؟ لانتی ہیں، لیکن یہاں لائن اپنے لائن کے معنی میں ہوگا، اور لعنت کرتے ہیں ان پہ لعنت کرنے والے مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا اور بیان کرنے لگے، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم جو کچھ چھپایا وہ بیان کرنے لگے، یہ لوگ ہیں میں ان پہ رجوع کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا بشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مرے حالانکہ کافر تھے، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، اولئک علیہم لعنت اللہ یہ لوگ ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا درحال اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، العذاب لا یخفف کا مفعول ما لم یسمى فاعل ہے، ولا هم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب دعوی اس صورت دوسری دفعہ بیان ہونے لگا، الہکم الہ واحد، پہلے دعوے میں ہے کہ پکارے اللہ کے لیے ہے، دوسرے میں ہے نظر و نیاز منت منوتی وہ بھی اللہ ہی کی نام کی دینی ہے، الہکم الہ واحد تمہارا معبود، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا۔ اب اعادہ مع دلیل عقلی برائے نفی شرک فعلی، اس کو ذرا دہرایا کرو، فعلی جو کرنا ہے، اعتقادی جو عقیدے میں ہے، تو یہاں الہکم یہ دعویٰ ہے، آگے جو ہے دلیل عقلی ہے نفی شرک فعلی کے لیے، اور وہ فعلی یہی ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز منت بلوتی دینا، الہکم الہ واحد تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود اگر یہ معنی کیا جائے لا الہ الا اللہ کا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اس کو کھولا نہ جائے تو کوئی ناراضگی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی پتھر نہیں پڑیں گے، کوئی بکواسات نہیں ہوں گے، لیکن جب اس کو کھولا جائے گا، کئی لوگ کہتے ہیں یہ گردان دیوبندیوں نے اپنی طرف سے بنائی، ہم نے نہیں بنائی، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ پکار کو کہتے ہیں، غایت تزلزل غایت تعظیم کو کہتے ہیں، چاہے وہ قولی ہو بدنی ہو مالی ہو دونوں سے مرکب ہو، وہ ساری عبادت کی قسمیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ مانا کرنے پڑے گا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، جی کوئی مختار کل نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی صحت و مرض دینے والا نہیں، کوئی زندگی و موت دینے والا نہیں۔ یہ گردان پڑھیں گے تو پھر بات کھلے گی الہ کس کو کہتے ہیں، صرف الہ کا میں نہ معبود، تو اس سے بات نہیں کھلے گی۔ تمہارا معبود حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، وہ بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے ان فی خلق السماوات والارض، یہ دلیل عقلی ہے، دلیل عقلی، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے مختلف ہونے میں، سیاہی سفیدی آنا جانا، گرمیوں میں راتوں کا مختصر ہونا اور سردیوں میں جو ہے راتوں کا طویل ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے،
یہ تین اختلافات، سیاہی سفیدی، آنا جانا، زیادتی کمی، اور کشتیاں، فلکن بروزن فعلن، اگر وہ فعلن ہو جو اسدن کا ہے تو یہ جمع ہے، اگر وہ فعلن ہو جو کفلن کا وزن ہے تو پھر یہ مفرد ہے۔ وہ جو چلتی ہیں کشتیاں دریا میں، بما ینفع الناس، ساتھ اس کے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، نفع پہنچاتی ہیں، اور جو اللہ اتارتا ہے آسمان سے پانی پھر آباد کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد۔ جب لفظی ترجمہ ہو رہا ہو جو دھیان کرے دوبارہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے چوپائے، اور ہواؤں کے چلانے میں آگے پیچھے، جنوب شمال، ٹھنڈی گرم، اور بادل جو مسخر کی گئے آسمان و زمینوں کے درمیان، البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو قوم عقل رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے۔ یہ سارے دلائل بیان ہو رہے ہیں، دلیل عقلی، عقل سے سمجھ سکتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، زجر برائے مشرکین جو شرک اعتقادی کے ساتھ شرک فعلی بھی کرتے ہیں، عقیدے میں بھی اللہ کے سوا اوروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور اعمال کے اندر بھی، افعال کے اندر بھی۔ اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو پکڑتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو، اندادا، ند کی جمع ہے۔ بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو پکڑتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو، محبت رکھتے ہیں ان سے، اس محبت سے مراد تعظیم ہے۔ جی، یحبونہم، محبت رکھتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی تعظیم کرتے ہیں غیر اللہ کی، مثل اللہ کے ساتھ محبت، جس طرح مومن اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور جھکتے ہیں، وہ غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں کو چاٹتے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر ان کی قبروں کو چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے زیادہ سخت ہیں باعتبار محبت کے اللہ کے لیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے زیادہ سخت ہیں باعتبار محبت کے اللہ کے لیے۔ وہ ان کی مشرکین کی طرح معبودان کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ارشاد فرما دو پیغمبر اگر تم اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہو تو پھر فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اس محبت کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ کیا کر دے گا؟ معاف۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کے ساتھ تم محبت رکھتے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لیحبون، اے لیحبون، محبت میں مقصد ہوتا ہے اللہ کے ساتھ محبت۔ جی، عبادت میں مقصد ہی محبت ہے، تو والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور اگر دیکھ لے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کے سوا شریک بنائے، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، اس وقت کو دیکھ لیں نا جب قیامت کا دن ہوگا، اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، جی آسان معنی یہ کریں گے، درا حالے کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے، یہ مقصد ہے۔ کیا ہوگا؟ وہ کیا انہیں سمجھ آ جائے گی، بے شک قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ قیامت کے دن کون چھڑانے والا ہے، کون بچانے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اذ تبرأ الذین اتبعوا، ٹھیک ہے جی، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابعداری کی گئی، پیر، ان لوگوں سے جنہوں نے تابعداری کی، مرید، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو سارے کے سارے،
پیر بھی مرید بھی، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے ان کے تعلقات، ان کے وصلات۔ یہ وہ جو غلط پیر ہیں اور غلط مرید ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے پیر، مولانا احمد علی لاہوری جیسے پیر، سید عنایت اللہ شاہ بخاری جیسے پیر، ان میں یہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ جنہوں نے شرک کی دعوت دی، شرک کیا، شرک کرایا، یہ مراد ہے۔ جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابعداری کی گئی، پیر ان لوگوں سے جنہوں نے تابعداری کی، یہ اس یرون العذاب سے بدل ہے استبرہ، اور دیکھ لیں گے عذاب کو سارے، اور کٹ جائیں گے تعلقات، اب پیری مریدی نہیں، اب طالب مطلوب نہیں۔ وقال الذین، کہیں گے، سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو ماضی ہے اور بات استقبال کی ہے، علم معانی کے قانون کے مطابق ماضی تیقن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میں نے کہا شفیق یہ کام کرو، استاد جی سمجھو ہو گیا، یہ ماضی تیقن کے لیے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی، مرید، لو ان لنا کرۃ، کاش بے شک ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، فنتبرأ منہم، پھر ہم بیزار ہو جاتے ان سے جس طرح کہ وہ ہم سے بیزار ہوئے۔ یہ جناس الاشتقاق ہے، نتبرأ تبرؤ۔ آج دنیا میں ہم دوبارہ جائیں، ہم انہیں پیر نہیں مانیں، ان پہ لعنتیں بھیجیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال، واسطے افسوس دلانے کے ان پہ۔ یہ تیسرا مفعول ہے یری کا، یری ہم مفعول اول، اعمالہم مفعول ثانی، خسرات ثالث، ان پہ اسی طرح دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال، افسوس دلانے کے لیے ان پہ۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہ ہوں گے وہ نکلنے والے جہنم سے، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کتنے رکوع ہو گئے؟ کل میں نے ایک بات دکھائی تھی بسم اللہ کے حوالے سے، وہ لکھی تھی۔ دوسری بات کیا لکھائی تھی کہ نور ایمان والی بات، اس میں تھوڑا سا لکھیں ملفوظات کشمیری رحمہ اللہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات منسوب ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے طرف۔ کل میں نے صرف انور شاہ کشمیری کا نام لیا تھا، اس میں ذرا یہ کہنا لکھنا کہ ملفوظات علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ میں، یعنی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بات جو نور ایمان والی کی کس نے کی؟ مولانا اشرف علی تھانوی۔ اور جو پہلے بات ہے کہ میرے آقا مرکز عالم ہے، مرکز وجود ہے، مرکز ایمان ہے، وہ حضرت انور شاہ کشمیری کی ہے، اور یہ بات اس پہ سیٹ ہوتی ہے، اس لیے ایسے فرمایا۔ مرکز عالم کا مطلب جہان کا جو مرکز ہے وہ میرے آقا ہے، اور مرکز وجود دیکھ لے، سب سے پہلے آپ کے وجود مبارک، یعنی سب سے پہلے آپ کی روح کو بنایا ہے، وجود میں تو آدم علیہ السلام۔ اور مرکز ایمان ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، انبیاء کو بھی فرمایا کہ تم بھی ایمان لے آؤ گے۔ پھر سب نے اقتدا کی، مقتدی بنے، کہاں؟ واقعہ معراج میں۔ تو میرے آقا مرکز عالم ہے، پورے جہان کا مرکز ہے، مرکز وجود ہے، وہ میں نے روح کے حوالے سے بات کی، اور مرکز ایمان ہے۔ یہ تھوڑا سا اس میں جو فرق ہے وہ لکھ لیں۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا راشدین واجعلنا مهدیین۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث،
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم استر عیوبنا اللہم اغفر ذنوبنا برحمتک یا